جی السلام علیکم. میں ہوں امداز پریس سینٹر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے اسد علی، اور اپنے ذمہ دار بھائیوں کے لیے میں ایک پیغام دینا چاہتا تھا. کچھ معلومات ہے جو مجھے ملی اور میں نے سوچا کہ میں یہ اپنے دوستوں کو، اپنے ذمہ داروں کو اور تمام پاکستان کے ذمہ داروں کو کچھ باتیں شیئر کروں. ہمارے بہت سے ادھر، کیونکہ ملک کی صورتحال بہت غیر یقینی ہے، ادھر ملاوٹ ہے، ادھر مسئلے مسائل ہیں بہت زیادہ، چیک اینڈ بیلنس کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. تو اس میں ہر بندہ کسی پہ بھی کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا. تو ایک چھوٹی سی جو ہے ریسرچ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. لوگ ادھر آتے ہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں جی یہ پروڈکٹ پہ اوپر امپورٹڈ تو لکھا ہوا ہے، پر ہم کیسے ٹرسٹ کریں کہ جی یہ امپورٹڈ ہے؟ یہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ لاہور میں نہ بھری ہو، یہ فیصل آباد میں نہ پیک کی ہو. تو اس کے لیے آپ کو میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ بائر کمپنی جرمنی کی کمپنی ہے. بائر نے بیسکلی اس کا جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ایک فنڈ ہے نا، وہ 27 بلین ہے ان 10 ایئرس، 27 بلین ڈالرز، اور جو کہ ایک ایئر کے حساب سے 2.26 بلین ڈالر بنتا ہے، 2.26 ارب ڈالر. اور پاکستان کے حساب سے اگر دیکھیں تو ایک ارب جو ہے وہ 1 ارب ڈالر جو ہے 230 ارب ڈالر بنے گا. اور اگر 2.26 بلین ڈالر کو دیکھیں تو یہ تقریباً 460 اور 500 ارب روپے کے قریب بنے گا. پاکستانی 500 ارب روپیہ وہ جسٹ ایک سال میں R&D کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. کہ وہ اس کے علاوہ FMC کے اسٹیٹسٹکس ہیں. FMC کے اندر جو ہے 2 بلین ڈالر ہوتا ہے 5 سال کے اندر، جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے کہ وہ یہ انویسٹ کر رہے ہیں. بائر کا بھی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے کہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں R&D کے اوپر. اور اس R&D میں ہوتا کیا ہے بیسیکلی، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی دوائی جب اس کو بنانا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اس کا ماحول پہ کیا اثر ہوگا، اس کا انسانوں پر کیا اثر ہوگا، جانوروں پر کیا اثر ہوگا، مچھلیوں پر کیا آفٹر ایفیکٹ آئے گا، اور ایون کہ زمین پر اس کو سپرے کرنے کے بعد، اس کو یوز کرنے کے بعد ہمارا کیا جو ہے ریزیڈول افیکٹ آئے گا، اور انسانوں کا وہ فصلیں کھانے کے بعد کیا افیکٹ آئے گا. یہ اتنی زیادہ باتوں کے اوپر سرچ کر کے ماحول دوست کیڑوں پہ کیا اثر ہوگا، ان کو بچانا ہے. تو یہ ساری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو تقریباً 10 20 سال 30 سال ایک پروڈکٹ کو، ایک سالٹ کو، زہر کو، جیسے بائیفینتھرین ایک سالٹ ہے، اس کو بنانے میں لگ جاتے ہیں. تو اتنا زیادہ اس کے اندر پیسہ بھی لگتا ہے. تو ہمارے بہت سارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی 1 لیٹر لے کے میں جاتا ہوں، اس کو میں چیک کروں گا 1 ایکڑ پہ، کیونکہ دوسرے ایکڑ پہ میں دوسری کو دیکھوں گا، پھر میں دیکھوں گا اس کا کیا اثر ہوتا ہے. تو اس کے اوپر جاوید چودھری کی مجھے نا ایک مثال یاد آتی ہے، وہ میں آپ دوستوں سے بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ مثال ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر تھا، کلاس میں کھڑے تھے، انہوں نے بولا کہ یہ ایک میں ایکویشن لکھ رہا ہوں، ایک مساوات لکھ رہا ہوں، اس کو حل کریں. تو وہ کافی بڑی انہوں نے نا ایکویشن لکھ دی. چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک کلاس تھی، جو پہلے تو فرسٹ آف آل جو ہے چودھری ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور ایکسپریس نیوز کے اوپر بھی آتے ہیں، ولاگنگ بھی کرتے ہیں، ان کی اپنی یوٹیوب چینل بھی ہے جاوید چودھری کے نام سے. تو وہ ایک پرسن ہے جو کہ ان کے پاس نا سٹوری ٹیلنگ کی ایک بہت ہی بہترین کہہ لیں آپ کہ آرٹ ہے ان کے پاس. تو وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس تھے، ان کو ایک ایکویشن دی گئی کہ اس کو حل کریں. تمام اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ اپنا زور لگا لیا، وہ ایکویشن ان سے حل نہیں ہوئی. انہوں نے بہت زیادہ جو ہے کوشش کی سب نے مل کر، تو وہ حل نہیں ہوئی. تو ٹیچر نے بولا کہ ہاں جی بتائیں اگر اور کوئی کر سکتا ہے. تو وہ سب نے کہا جی نہیں کر سکتے، پر ایک بیک بینچر بیٹھا تھا. بیسیکلی بیک بینچر جو ہوتے ہیں یہ چالاک ہوتے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے اپنے نا، یہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے. تو اس نے بولا سر میں یہ حل کر دوں. اس نے کہا تم کیسے حل کرو گے، تم نے تو پورا سال کچھ نہیں کیا، چلو آ جاؤ. خیر وہ حل کرنے اٹھا، تو اس نے پھر وائٹ بورڈ کے پاس جا کے پوچھا کہ سر یہ میں حل کر دوں اس مسئلے کا حل. تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ اس ایکویشن کو حل کر دیں. تو اس نے ڈسٹر اٹھایا اور وہ ایکویشن ہی ریموو کر دی. تو ساری کلاس ہنسنا شروع ہو گئی. تو اس پہ وہ ٹیچر نے بولا کہ ہاں جی میں یہی اس کا آنسر تھا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کو یہ سبق دوں کہ زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا حل جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا.
اس لیے ہم ان کو زور لگا کے اپنا ٹائم ضائع کری جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک پہلوان ہے، وہ ایک گاڑی کو تو کھینچ سکتا ہے، پر اگر اس کو کہیں ایک ٹرک کھینچیں آپ، تو وہ اگر ٹرک کے ساتھ زور لگائے گا تو وہ انتہائی بے وقوف پہلوان ہوگا۔ تو ایسے ہی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، تو ان کے ساتھ اپنا سر نہیں پھنسانا چاہیے، نہ ہی ان کے اوپر جو ہے اپنا ٹائم، قیمتی زندگی کو ضائع کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی گزارنا بھی ایک فن ہے۔ اگر آپ یہی سوچی جائیں گے کہ بھینس چارہ گرین کلر کا کھاتی ہے، دودھ وائٹ دیتی ہے، پہلے یہ سوچو یہ کرتی کیسے ہے، اس کا کلر خود بلیک ہے، تو ہم تو پھر دودھ پینے سے رہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ بس ریسرچ ہی کرتے رہتے ہیں، پوری زندگی ان کی ایسے ہی گزر جاتی ہے، وہ زندگی کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ تو میرا اس مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ بس ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اور کچھ چیزوں پہ یقین کر لینا چاہیے انسان کو بغیر سوچے سمجھے۔ اگر ہم اپنے 2 ایکڑ 4 ایکڑ 10 ایکڑ کے لیے ریسرچ میں پڑیں گے تو اس سے ایک تو ہمارا بہت زیادہ قیمتی ٹائم بھی ضائع ہوگا۔ باقی ہاں جی، ریسرچ کرنی چاہیے، آپ ریسرچ کریں کہ یہ اچھی کمپنی ہے، یہ کدھر کی ہے، کیا ہے، بٹ اگر آپ اس کی پروڈکٹ کو آ کے جا کے فیلڈ میں وداؤٹ پراپر ایکوپمنٹ، پراپر نالج اس کو ریسرچ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے دیسی طریقوں کے ساتھ، تو 100 میں سے کوئی ایک بندہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے وہ بہت زیادہ کامیاب رہا، ورنہ ہمارے بہت زیادہ لوگ ہیں ان کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں، میں تو ہوں اس کے حق میں کہ بندے کو زندگی انجوائے کرنی چاہیے، خوش خوش رہنا چاہیے، اور زیادہ کھپنا نہیں چاہیے، اور ان مسئلوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں جن کو ہم حل نہیں کر سکتے، جیسے کہ ملکی صورتحال ہے جو ہمارے ہاتھ سے باہر ہے، پر ہم اس کو پھر بھی حل کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ اور ایک چائنیز پروورب میں ادھر بتانا چاہوں گا، یہ بھی جاوید چودھری نے کوٹ کیا ہے، کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ہم اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں ایک لائن یاد کرنی چاہیے، وہ ہے پروگریس فرسٹ اور ایشو لیٹر۔ یہ سیم کیس ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا مونجی دھان کے دنوں میں، دھان کے دنوں میں جو ہے وہ ڈی اے پی کا ریٹ ہو گیا تھا زیادہ، جس کی وجہ سے لوگوں نے غصے کا یہ اظہار کیا ذمہ داروں نے کہ ہم ڈی اے پی یوز ہی نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے بارشیں ہو گئی، فصل اچھی رہی، تو دو لوگوں نے کہا ہم زہر بھی یوز نہیں کریں گے، یہ فرٹیرا وغیرہ ہو گئی، کاٹیپ ہو گئی۔ اس کے بعد جب دھان کا سٹا نکلنے لگا تو نیچے بورر اتنا آ گیا کہ سٹا خالی بننا شروع ہو گیا، پھر وہ پچھتا رہے تھے۔ سیم ایسے ہی ہوتا ہے، اگر کسی کا جائیداد کا جھگڑا ہے، اگر کسی کا کوئی شادی کا مسئلہ ہے، اگر کسی کا کوئی زمین کا، اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو، تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم پہلے پروگریس پہ اپنی توجہ دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نا اس بات سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو فلاسفرز ہوتے ہیں نا، بیسیکلی یہ دیو ہوتے ہیں علم کے، اور اگر ہم دیو کے سر کے اوپر بیٹھ جائیں گے نا تو ہم دیو سے بھی آگے دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ سیم اسی طرح اگر ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ پروگریس فرسٹ اور ایشو لیٹر کا کیا مطلب ہے، اگر ہم اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو ہم اپنی زندگی میں کافی حد تک سکون پا سکتے ہیں۔ اور اگر اس مثال کو دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ ہر مسئلے کا حل نہیں کر سکتے، ہر مسئلے کے ساتھ کھپنا نہیں چاہیے، تو ہم انشاءاللہ کافی مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں، سکون سے خوشی والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، پلیز سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک۔